بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 25 مئی ہے، 2026 ہے۔ اب ذائچے میں ہم کیسے شارگان کو آج پڑھیں گے اور اسپیکٹس کیا کیا ہیں، پاکستان کے لیے وقت کیا ہے، کیسا چل رہا ہے، دنیا میں جو تبدیلیاں ہیں وہ اب ان کے ستارے کیا بتا رہے ہیں۔ زہرہ اور مشتری برج سرطان میں ہیں، یہاں پہ ان کے کیا اثرات ہیں یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو آپ کا جو ذائچہ پیدائش ہوتا ہے یا آپ کا وقتی ذائچہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ایک رہنمائی جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے آپ کو آنے والے وقت میں جو آپ کے ستارے ہیں، پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، پیدائشی ستارے کدھر تھے، ابھی کدھر ہیں۔ یہ اس کو جاننے کے بعد آپ کو ایک اسٹرالوجر ایک آپ کا میپ، ایک آپ کا راستہ بتاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ وغیرہ ہے تو اپنا ذائچہ پیدائش ضرور بنوائیے۔ آج دوستو 25 مئی میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ سب سے بڑے جو زمین کے اوپر حاکم ستارے ہیں، زمین کے جو 12 حصے کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو حاکم ستارے ہیں سب سے بڑے سورج، پلوٹو اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون اور اس کے ساتھ ساتھ یورنس، یہ سارے ستارے آپس میں ناظر ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب تبدیلی آئے گی، اب تبدیلی کے ستارے ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے، اب کمیونیکیشن پوری ہو رہی ہے کہ میں یہ کروں گا، آپ یہ کرو گے۔ اس وقت جو ذائچے میں سب سے اہم ترین جو صورتحال ہے آنے والے وقت میں دنیا میں جو تبدیلی کی باتیں لائے گا، وہ یہی 4 ستارے لائیں گے۔ پاکستان کے یہ جو ستارے پاکستان کے ذائچے میں اگر پڑھے جائیں تو یہ 11ویں، پہلے، تیسرے اور اس کے ساتھ ساتھ ذائچے کے چوتھے خانے میں شارگان کی جو موجودہ پوزیشن ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں کہ پلوٹو جو 5 درجے پہ برج دلو میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو نیپچون اور زحل کے ساتھ 7 نظرات ہو چکی ہیں۔ ابھی کرنٹلی زحل حد اتصال سے آگے نکل چکا ہے، اور پلوٹو اور نیپچون اور اس کے ساتھ ساتھ شمس جو ہے، ان کی بالکل ایک نظر آج کے دن میں 25 مئی کو قائم ہو چکی ہے۔ لہٰذا میرا اندازہ یہ ہے کہ ملک میں اب ترقی کا اور کامیابی کا ایک جو سفر ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ میں نے ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ برج دلو کے اندر پلوٹو کا بیٹھنا اور یہاں پہ شارگان کا آنا، میں نے عرض کیا تھا کہ جو علاقے ہیں جہاں پہاڑ ہیں، گلگت بلتستان وغیرہ، وہاں سے تبدیلی کا عمل شروع ہوگا۔ آج پی ٹی آئی کی صورتحال دیکھ لیں اور الیکشنز کی جو وہاں پہ کرائے جا رہے ہیں اس کی صورتحال دیکھ لیں، تو جو تبدیلی کا عمل شروع ہوگا دوستو، یہ بالکل اس الیکشن میں آنے والے وقت میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ پلڑا کس کا بھاری ہے۔ میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ ذائچے میں جو شارگان رہے وہ ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اب جیسے جیسے یہ نظر ایک کامل قائم ہوئی ہے، اب وہ دھوکہ اور فراڈ ختم ہو جائے گا، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ذائچے کا سب سے بڑا جو قاعدہ اور کلیہ ہوتا ہے وہ دوستو یہی ہوتا ہے کہ 7 نظرات ستاروں کی آپس میں قائم ہو جائیں، اور خاص طور پہ یہ ستارے بروج کے ابتدائی حصوں میں پہلے 10 درجوں میں موجود ہیں۔ پہلے 10 درجوں میں جو نظر کے اثرات ہوتے ہیں دوستو وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ گلگت بلتستان کی طرف جو الیکشنز کی باتیں ہیں، آپ دیکھیے جو ہی پلوٹو کو ناظر ہوا، نیپچون، سورج ناظر ہوا، عطارد ناظر ہوا، تو وہاں پہ انتخابی جو گہما گہمی ہے وہ شروع ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ ملک کے کسی اور حصے میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہیں سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پریڈکشن کی تھی کہ جب بھی تبدیلی آئے گی ملک میں، پہاڑوں کی سمت سے ہوا چلنے پائے گی۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں، پاکستان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے تھوڑا آپ سمجھیے کہ بڑا حوصلہ سٹرونگ رکھنے والی بات ہے۔ مریخ یہاں پہ زہرہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آتشی ستارہ ایک خاکی برج میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب آتشی ستارہ خاکی برج میں جاتا ہے
تو اس کے اندر طاقت نہیں رہتی، مطلب وہ آپ سمجھیے کریشن نہیں کر سکتا، لہٰذا چیزیں ذرا سلو رہیں گی پاکستان کے اندر، خاص طور پہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے مشکلات آنے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ دوسری بات دوستو، سب سے اہم پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں مشتری اور زہرہ، آج مشتری جو ہے وہ 22ویں درجے پہ ہے اور زہرہ جو ہے وہ دوستو 7ویں درجے پہ موجود ہے، اور زہرہ اور مشتری کران کی سمت میں بڑھ رہے ہیں، دونوں ستارے ایک نقطے پہ اکٹھے ہونے کی سمت میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو پازیٹیو ترین ستارے ہیں جو اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا آپ سمجھیے کہ اتحاد قائم ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ دنیا میں دوستو جو سیارگان ایک دن ایک وقت میں جہاں پہ آ جائیں وہاں پہ دوبارہ کبھی نہیں آتے۔ اب یہ جو بڑے ستارے ہیں یہ ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کر رہے ہیں، بہت بڑی تبدیلی کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ جو بہت بڑی تبدیلی ہے دوستو یہ مختلف خطے میں، مختلف خطوں میں، یا آپ ایسے سمجھیے کہ جو ملک پاس پاس رہتے ہیں جن کے مفادات اکٹھے ہیں ان کے اندر بھی جو ہم آہنگی ہے اس کو یہ نظرات جو تینوں ستارے ہیں وہ بڑھائیں گے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جن کا میں نے عرض کیا کہ ستارے پھنسے ہیں، اب ان کے اوپر پھر سنا ہے کہ حملہ ہو گیا ہے، یہ کسی بندے کے کمزور ہونے کی نشانی ہے کہ ستارے اس کے مخالف ہو چکے ہیں۔ اور میں نے آپ سے ان کے ذائچے میں ہی کہا تھا کہ مریخ جو ہے امریکہ کے ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دوستو امریکہ کے اس دور میں مشکلات آنے کی سمت میں باتیں بڑھنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ دنیا میں دوستو اب تبدیلیاں آئیں گی، ہر بندہ اپنے مفادات دیکھے گا۔ متعدد دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ طاقت کا جو محور ہے دنیا میں وہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ تمام ستارے دوستو برج حمل کے ابتدائی کے اندر اکٹھے ہوئے، 6 ستارے اکٹھے ہوئے، اور یہ جو 6 ستارے ہیں یہ اب مختلف تبدیلیوں کی باتیں کرتے رہیں گے۔ اب آپ جو ہیں وہ بڑے کمنٹس کرتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کچھ نہیں چاہتے۔ دوستو جب ستارے نیگیٹو ہوں گے اس کے اثرات آئیں گے، جب ستارے دوستو پازیٹیو ہونا شروع ہوں گے اس کے بھی پازیٹیو اثرات آئیں گے۔ یاد رکھیے آج وہ کمیونیکیشن، آج وہ ستاروں کی آپس میں نظرات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ 25 مئی ہے، اس نظرات کے مطابق پاکستان کا قریبی دوست ملک وہ اب آ کے کچھ باتیں ایسی کرے گا جس سے پاکستان آنے والے وقت میں مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے آسانیاں رکھنی ہیں، مالک کے حکم سے اس کے اندر آسانیاں آنی ہیں اس کے لیے، تو یہ جو نظرات ہیں دوستو یہ پاکستان کے آنے والے وقت میں بہت بہتر آ رہی ہیں، اور یہ جو تبدیلیوں کا عمل شروع ہوگا اس سے اس ملک میں خوشحالی آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ جو زہرہ اور مشتری کا کران ہے ذائچے کے چوتھے خانے میں، یہ پاکستان میں ایک سرسبز انقلاب آنے کی سمت میں باتیں لا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذائچے میں جو یورنس کا مقام آ کے جہاں وہ بیٹھ گیا ہے اور نیپچون کے ساتھ اپنی 7 نظرات ملا رہا ہے، یہ اچانک بہت بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بنے گا اور چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوتی ہیں۔ دوستو عید الاضحیٰ کی آمد ہے، ہماری دوائی پولی کیور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اگر آپ کو گوشت ہضم نہیں ہوتا، گوشت کھانے سے وہ تکلیف ہو جاتی ہے، آپ کا نظام خراب ہو جاتا ہے، تو آپ ہماری دوائی پولی کیور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں۔